السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثناء اور عقائد و جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد، رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں ایک بار پھر یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں مل بام بیٹھیں اور قرآن حکیم کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و احسان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے تصدق سے ہم نے خلاصہ قرآن کی گزشتہ مجلس میں سورۃ الفجر اور سورۃ البلد اور سورۃ الشمس کا خلاصہ اور ان کے مضامین پر تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ آج ہماری گفتگو کا مرکز و محور سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح اور سورۃ والتین اور سورۃ العلق، یہ 5 صورتیں ہوں گی۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں، ہم سرسری سی نظر پچھلی صورتوں کے مضامین پر ڈال لیتے ہیں تاکہ ان کے مضامین اچھی طرح ہمارے ذہن نشین ہو جائیں اور نئے آنے والے ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات جو ہیں ان کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو۔ جو پچھلی نشست میں پہلی صورت ہم نے پڑھی تھی وہ سورہ الفجر ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے اس سورہ مبارکہ کا عدد جو ہے وہ 89 ہے، 89، اور یہ ان صورتوں میں سے ہے جو قیام مکہ کے دوران نازل ہوئیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 30 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس کے کلمات کی تعداد 137 اور حروف کی تعداد 437 ہے۔ تو یہاں اس صورت میں جو ہے اس کے کلمات کی تعداد 137 اور حروف کی تعداد جو ہے 485 ہے، اور کلمات جو ہیں وہ 137 ہیں۔ اس صورت میں اب دیکھیں کہ رب کائنات نے صبح کی، 10 راتوں کی، طاق و جفت راتوں کی قسم کھا کر ان باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جن کا اس سورہ میں ذکر ہے، یعنی انسان کی عزت و ذلت اس کے اعمال اور برتاؤ کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ آدمی دولت اور مال ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے اور جب مل جائے تو اس پہ اتراتا ہے اور جب نہ ملے تو پھر منہ چڑھا لیتا ہے۔ تو یہاں بتایا گیا اس سورہ مبارکہ میں کہ عزت اور شرف اور قدر و عظمت کا جو معیار ہے وہ مال و دولت نہیں بلکہ وہ تقوی ہے۔ اور اس صورت کے آغاز میں آپ دیکھیں کہ 4 شہادتیں پیش کی گئیں اور بتلایا گیا کہ قوموں کی تباہی اور بربادی ان کے برے اور اچھے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، یعنی اگر اچھے اعمال ہوں گے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور تباہی و بربادی ان کے برے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اور آخرت کی سزا دنیا کے اعمال کے نتیجہ پر ہوگی۔ ان تمام قسموں میں عقل کے لیے، یعنی اہل عقل کے لیے بڑی تنبیہ ہے کہ خدا کے دشمن جو ہیں وہ ہمیشہ سزا پاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری سورہ مبارکہ جو ہم نے پڑھی تھی وہ سورہ البلد ہے، جس میں قرآن مجید کی یہ سورہ نمبر 90 ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کے بہت ہی ابتدائی زمانہ کے شروع میں نازل ہوئی۔ اس میں 20 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اس کے کلمات کی تعداد جو ہے 82 ہے اور حروف کی تعداد 347 ہے۔ سورت کی ابتدا میں رب کائنات نے 3 قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ انسان کو میں نے بڑی مشقت میں پیدا کیا، یعنی انسان کی زندگی مشقت اور جفاکشی سے جو ہے عبارت ہے۔ کبھی فقر و فاقہ، کبھی بیماری اور دکھ، کبھی حوادث و علام، کبھی بڑھاپا، کبھی جوانی، کبھی موت، کبھی قبر کی تاریکی، کبھی منکر و نکیر کے سوالات، قیامت کی اور اس کی ہولناکیاں، غرض کے ابتدا سے انتہا تک لے کر مشقت ہی مشقت ہے اس کی زندگی میں۔
پھر سورت کے اختتام پر کامیابی کا راستہ بتایا گیا کہ ایمان باللہ، صبر اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنا۔ پھر اس کے بعد تیسری سورہ مبارکہ جو ہم نے پچھلی نشست میں پڑھی تھی وہ سورہ الشمس ہے۔ قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر جو ہے 91 ہے، اور یہ مکہ مکرمہ کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں انسان کو ذاتی زندگی کی اصلاح کا طریقہ کار بتایا گیا تاکہ کوئی بھی انسان اپنی ذاتی زندگی کی اصلاح سے غفلت نہ برتے اور پھر آخرت میں وہ کامیاب و کامران ٹھہرے۔ اس صورت میں 15 آیات اور 1 رکوع ہیں۔ اس کے کلمات کی تعداد جو ہے اس میں جو حروف ہیں وہ 453 ہیں۔ اور اب یہاں دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ میں جو ہے یہ بتایا گیا کہ دنیا کے انتظام اس بات پر قائم ہے کہ اس میں ایک دوسرے کے مقابل چیزیں پیدا کی گئیں، یعنی جس طرح سورج کی گرم روشنی ہے، چاند کی ٹھنڈی روشنی ہے، دن کا اجالا ہے، رات کا اندھیرا ہے، اونچا آسمان ہے، نیچی زمین ہے، دنیا کی گرمی اور ٹھنڈی، اجالے اور اندھیرے، بلندی اور پستی کا نمونہ انسان کے اندر موجود ہے۔ اس کے نفس میں بلائی اور برائی دونوں کی استعداد رکھ دی گئی ہے۔ پھر قوم سمود کی نافرمانی اور سرکشی اور ان کے عبرتناک انجام کا ذکر کیا گیا جب صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اس اونٹنی کی دیکھ بھال کریں، اور جب اونٹنی کے پانی پینے کا دن ہو تو اپنی جانوروں کو پانی نہ پلائیں، لیکن ان کے جو مالدار لوگ تھے ان کو یہ ناگوار گزرا، تو ان میں سے ایک شخص جو تھا اس نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ کے اونٹنی کو قتل کر دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب مسلط کیا، کڑک اور زلزلے کریے اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس سورہ مبارکہ کا اصل مقصود جو ہے وہ نیکیوں کی ترغیب اور معاصی سے بچاؤ اور تحذیر ہے۔ اس سورہ کی ابتدا میں تکوینی مخلوقات میں سے ایسی چیزوں کی قسم کھائی ہے جو سب کی سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے اثار ہیں، یعنی سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین اور نفس انسانی، ان چیزوں کو قسم کھا کر فرمایا کہ جس نے تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں سے الحمدللہ سورہ اللیل سے ہمارے آج کے درس کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى وان لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ یہ جو ہے سورہ اللیل میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اب ہم اس کی تفصیل کی طرف آتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس میں 21 آیات ہیں، 1 رکوع، اور اس کے کلمات کی تعداد جو ہے 71 ہے اور حروف کی تعداد 314 ہے۔ ترتیب قرآنی کے مطابق اس سورہ مبارکہ کا نمبر جو ہے وہ 92 ہے۔ یہ مکہ کے اندر شروع کے زمانے میں نازل ہوئی۔ اس سورہ میں مختصر اور واضح طور پر انسان کے ارادوں کا اور کاموں کا ایک دوسرے سے مختلف ہونا اور ان پر ہر ایک کے لیے مختلف نتیجے مرتب ہونا بتایا گیا ہے کہ جیسے دنیا میں مختلف حالات اور باتیں ہیں، ایسے انسان کی کوششیں بھی مختلف ہیں۔ جو جیسا راستہ اختیار کرے گا اس کے لیے اس پر چلنے کی سہولتیں جو ہیں وہ پیدا کر دی جائیں گی، خواہ وہ راستہ اچھا ہو یا برا ہو۔ راستے کے اختیار کرنے کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ اچھا ہوگا تو اس کے اختیار کرنے والے کے لیے، اس پر چلنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے گا، اور اگر برا ہوگا تب بھی اس کے لیے اس پر چلنے کا سامان میسر ہو جائے گا، لیکن پہلے کا انجام جو ہے وہ اچھا ہوگا اور دوسرے کا انجام جو ہے وہ برا ہوگا۔ اب دیکھیں کہ اس کے بعد اچھے اور برے راستے کی نشانیاں جو ہے واضح کر دی گئیں، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ کس راستے پر چل کر انسان کہاں پہنچے گا۔ فرمایا کہ فیاضی سے
نیک کام میں اپنا مال خرچ کرنے سے، اللہ سے ڈر کر بری باتوں سے اور برے کاموں سے بچنے سے جو ہے انسان، اور قرآن حکیم کی بتائی ہوئی سچی باتوں کو ماننے اور ان کو بے چون چرا جو ہے قبول کرنے سے، اور یہ سب جو ہیں اچھے راستے کی نشانیاں ہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ ٹھیک راستہ پر چل رہے ہیں، وہ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، وہ اسی راستے پر چل رہے ہیں جس راستے کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین واولئک حسن رفیقا، یعنی یہ انبیاء کا راستہ ہے، یہ صدیقین کا راستہ ہے، یہ شہداء کا راستہ ہے، یہ صالحین کا راستہ ہے۔ یہ وہی صراط مستقیم ہے جس کے لیے رب کائنات سے انسان نے سورہ فاتحہ میں سوال کیا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ احکامات جو ہیں ان پر عمل کرنے والے جو ہیں وہ صراط مستقیم پر ہیں، اور یہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ ان کے برخلاف بخل کرنا، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں سے بے پرواہی برتنا، اور جنت اور دوزخ کی ہنسی اڑانا، مذاق اڑانا، اچھے کاموں اور اچھی عادتوں کو محض بناوٹی باتیں سمجھنا، اور یہ کہنا کہ بعض لوگوں نے کسی غرض سے گڑ لی ہیں، سب یہ برے راستے کی نشاندہیاں ہیں۔ یعنی قرآن کی آیات کو جھٹلانا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلانا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا مذاق اڑانا، بخل سے کام لینا، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، اس کو جمع کرنا، محتاجوں کی مدد نہ کرنا، یتیموں کو جو ہے کھانا نہ کھلانا، نہ خود ایسا نیک کام کرنا، نہ دوسروں کو ترغیب دینا، اور جو نیک کام کرنے والے ہیں ان کا مذاق اڑانا، تو یہ سب جو ہیں یہ برے راستے کی نشانیاں ہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ غلط راستہ پر چل رہے ہیں، وہ صراط دوال پر چل رہے ہیں، مغضوب پر چل رہے ہیں، یعنی وہ لوگ جو گمراہ ہوئے، جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوئے، ان لوگوں کے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو یہاں جن لوگوں نے اچھا راستہ اختیار کیا وہ آرام و آسائش کی جگہ یعنی جنت میں پہنچ جائیں گے، اور جن نے برا راستہ اختیار کیا وہ جہنم میں پہنچ جائیں گے، جہاں آرام اور سکون کی کوئی چیز نہیں ہوگی، اور ہمیشہ عذاب ہوگا، اور آگ جل رہی ہوگی یہاں تک کہ دروازے ہر طرف سے بند کر دیے جائیں گے، اور اسی آگ میں وہ جلیں گے۔ پیاس لگے گی تو کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، جسم کی پیپ جو ہوگی ان کو پینے کے لیے دی جائے گی، اور پھر کھانے کے لیے کانٹے دار درخت جو ہوں گے ان کے کھانے کے لیے ہوں گے، جس سے نہ ان کی بھوک جو ہے ختم ہوگی اور نہ وہ ان کا پیٹ بھرے گا۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے اس زندگی میں فرصت کے لمحات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ آج بھی موقع ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، رجوع کر لیں اللہ کی طرف، تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق ٹھہریں۔ اور پھر فرمایا کہ جنہوں نے برا راستہ اختیار کیا وہ مشکل میں پھنس جائیں گے، اور دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوگا، اور مال و دولت پر مغرور ہونا بیکار چیز ہے، یہ انسان کے کسی کام نہ آئے گا۔ یہ صرف اسی کو نفع دے گا جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، جو یتیموں کی مدد کرے گا، جو اپنے رشتہ داروں کی مدد کرے گا، جو اچھے کاموں میں اپنے مال کو خرچ کرے گا۔ تو کسی پر پھر مال خرچ کرنے کے بعد احسان بھی نہیں جتلائے گا، بلکہ کہے گا کہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ آپ سے کوئی جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ کے طلبگار ہیں، بلکہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو صرف آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کی خاطر کھلا رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اسی لیے اس چیز سے منع کیا گیا کہ اگر آپ کسی پر احسان کرتے ہیں تو اس پہ جتلائیں، اور اس احسان کے ذریعے اپنے صدقات کو جو ہے وہ باطل نہ کریں۔ اب یہاں دیکھیں کہ پھر فرمایا گیا کہ جو لوگ ایسا کرنے والے ہیں، یعنی احسان نہیں جتلاتے، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگ جنت میں ہنسی خوشی جائیں گے، اور باقی ماندہ دوزخ میں جلیں گے جو اس کے برعکس ہوں گے۔ اس صورت میں بتایا گیا کہ جو لوگ قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، بخل نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، وہ آخرت میں کامیاب ہیں، اور اس کے برعکس جو لوگ ہیں وہ ناکام ہیں اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اب دیکھیں یہاں کہ سورہ مبارکہ میں کیسے فرمایا گیا کہ گردش لیل و نہار، تخلیق نر و مادہ اس کے امر کے شاہد ہیں کہ اختلاف اعمال میں کامیابی ہدایت ربانی سے ہی حاصل ہوگی۔ رات کی تاریکی اور دن کی روشنی کی قسم، نر و مادہ کی قسم، یہ سب گواہ ہیں کہ جیسے یہ مختلف ہیں اسی طرح مسائی بھی مختلف قسم کی ہیں۔ یاد رکھو جس نے رائے خدا میں
مال دیا، خدا کی نافرمانی سے بچا اور بلائی کو سچا مانا، ہم نے ان کے لیے جنت کی راہیں جو ہیں ہم آسان کر دیں گے۔ لیکن جس نے بخل کیا، خدا سے بے نیازی برتی اور بلائی کو جھٹلایا، اس کے لیے جہنم کی راہیں جو ہیں کھول دی جائیں گی۔ جب وہ ہلاک ہو جائے گا تو جمع کیا ہوا مال اس کے کسی کام نہ آئے گا۔ راستہ دکھانا ہمارا کام ہے، ہم دنیا اور آخرت کے مالک ہیں۔ ہم تم کو شعلہ زن آگ سے ڈرا رہے ہیں، جہنم کی اس ایندھن سے جس کا ایندھن بدبخت، جھٹلانے والے، منہ موڑنے والے ہیں۔ پرہیزگار جو ہے وہ دوزخ سے دور رہیں گے، وہ اپنا مال سنوارنے کے لیے دیتے ہیں۔ یہ سب عنقریب جو ہے ان کو پتہ چل جائے گا، یعنی وہ سب اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ عنقریب اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے ان سے راضی ہو جائے گا۔ پھر یہاں دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ میں، یہ سورہ لیل جو ہے یہ مکی ہے، اس میں 21 آیات ہیں جیسے میں نے شروع میں عرض کیا۔ اس سورہ کا موضوع جو ہے وہ انسان کے مختلف قسم کے اعمال اور جد و جہد ہے۔ جب اعمال اور جہد صحیح کا رخ مختلف ہے تو اس کے نتائج بھی مختلف برآمد ہوتے ہیں۔ اس کی ابتدائی آیات میں 3 قسمیں اٹھا کر فرمایا گیا کہ اے انسانوں، تمہاری صحیح مختلف ہے، کوئی متقی ہے، کوئی شقی ہے، کوئی مومن ہے، کوئی کافر ہے، کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کوئی اس کے راستے میں خرچ کرنے سے بخل سے کام لیتا ہے، کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے اور کسی نے بے نیازی اختیار کر رکھی ہے، کوئی بلائی کی بات بتانے والا ہے اور کوئی تکذیب کرنے والا ہے، کوئی امر بالمعروف کرنے والا ہے اور کوئی نہی عن المنکر کرنے والا ہے۔ انسانوں میں سے جو کوئی اپنے لیے جس قسم کی راہ کا انتخاب کرتا ہے، ہم اس راہ پر چلنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ یہ اس سورہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک کی آیات میں اس مضمون کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا۔ پھر سورہ کے اختتام پر بتایا گیا کہ اہل ایمان کو رب تعالی دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا، اور اس کے لیے ایک مومن صالح کا قصہ بیان کیا گیا جو اپنا مال صرف اللہ رضا الہی کی خاطر خرچ کرتا ہے۔ اور تمام تفاسیر میں یہ بات آئی ہے کہ یہ آیات جو ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اتنی، جن کا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے خرچ ہوتا تھا، جو اپنا سارا مال جہاد میں خرچ کرتے تھے، جو اپنا سارا مال ان غلاموں کی نصرت میں کے لیے ان کو آزاد کرنے میں خرچ کرتے تھے جن پر اسلام لانے کی وجہ سے ابتلا اور مصیبت آ گئی تھی اور وہ ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ اس طرح اس سورہ مبارکہ کا یہاں خاتمہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس میں فرمایا گیا کہ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور پرہیزگاری اختیار کی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے اتفاق اور تقوی کے ذریعے اچھائی یعنی دین حق اور آخرت کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم عنقریب اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ پھر جو بخل کرنے والے فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخل کیا اور راہ حق میں مال خرچ کرنے سے بے پرواہ رہا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، تو یعنی دین حق کو اور آخرت کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم عنقریب اسے سختی یعنی عذاب کی طرف بڑھنے کے لیے سہولت فراہم کر دیں گے۔ تو یہاں فرمایا گیا اہل جنت کے لیے، یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ سبحانہ وتعالیٰ عنقریب ان سے جو ہے راضی ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں دیکھیں کہ اس میں بتایا گیا کہ جیسے انسان اعمال کرے گا، یعنی جیسے کرنا ویسے بھرنا، جیسے اردو میں مثال ہے، تو جیسے اعمال انسان کے اس دنیا میں ہوں گے اسی کے مطابق اس کو جزا اور سزا ملے گی۔ پھر جیسا یعنی وہ کرے گا، سوری یہ نیٹ کا شاید کوئی مسئلہ تھا، تو ہم وہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو پھر اس میں یعنی جو بشارت کے مستحق ہیں لوگ، ان کو بشارت دی گئی کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اور عنقریب رب کائنات ان سے جو ہے وہ راضی ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ جو ہے وہ سورۃ الضحیٰ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ اب دیکھیں یہاں کہ فرمایا گیا کہ والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی جب آفتاب بلند ہو کر اپنا نور پھیلاتا ہے۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے چاشت کی طرح آپ کے چہرہ انور کی،
جس کی تابانی سے جو ہے تابانی نے تاریک روم کو جو ہے وہ روشن کر دیا۔ قسم ہے وقت چاش کی طرح آپ کے آفتاب رسالت کے بلند ہونے کی، جس کی نور کی گمراہی کے اندھیروں کو اجالوں سے بدل دیا۔ اور قسم ہے واللیل اذا سجا، اس رات کی جب وہ چھا جائے، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے سیاہ رات کی طرح آپ کے زلف عنبرین کی جب وہ آپ کے رخ زیبا یا شانوں پر چھا جائے، یا قسم ہے رات کی طرح آپ کے حجاب ذات کی جبکہ وہ آپ کے نور حقیقت کو کئی پردوں میں چھپائے ہوئے ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا ہے، آپ کو چھوڑا نہیں اور نہ ہی جب سے آپ کو محبوب بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کائنات ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بے شک ہر بعد کی گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے جو بہتر ہے، یعنی باعث عظمت و رفعت ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب عنقریب جو ہے آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ خود راضی ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر اس نے آپ کو معزز و مکرم ٹھکانہ دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ و گم پایا تو اس نے مقصود تک پہنچا دیا۔ اور اس نے آپ کو بھٹکی ہوئی قوم کے درمیان رہنمائی فرمانے والا پایا تو اس نے انہیں آپ کے ذریعے جو ہے وہ ہدایت عطا فرما دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے آپ کو وصال حق کا حاجت مند پایا تو اس نے اپنی لذت دید سے نواز کر ہمیشہ کے لیے طلب سے بے نیاز کر دیا۔ اور اس نے آپ کو جواد و کریم پایا تو اس نے آپ کے ذریعے محتاجوں کو جو ہے وہ غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سو آپ بھی کسی یتیم پر سختی نہ فرمائیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور آپ در کے کسی یعنی مانگنے والے کو جھڑکیں نہ۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کریں۔ اب یہاں دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ میں جو ہے 11 آیات اور 1 رکوع ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں 40 کلمات ہیں اور 166 جو ہیں وہ حروف ہیں۔ قرآنی ترتیب کے لحاظ سے اس سورہ کا نمبر جو ہے وہ 93 ہے، اور یہ مکہ کے اندر شروع کے زمانہ میں نازل ہوئی۔ نازل ہونے کا موقع یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابتدا میں جبریل علیہ السلام جو ہے وہ 1 یا 2 مرتبہ وحی لے کر آئے، اور پھر ایک مدت تک وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور کفار نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب جو ہے ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ تو اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے، آپ کو حزن اور ملال ہوا۔ تو کچھ ہی عرصے بعد جو ہے پھر یعنی چند ہی دنوں بعد جو ہے وہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، جس میں رب کائنات نے اس بات کی نفی کر دی کہ رب کائنات آپ سے ناراض نہیں ہے، رب کائنات نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ جو باتیں کرنے والے ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یعنی اس موقع پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا گیا کہ آپ کا رب جو ہے آپ سے ناراض نہیں ہے، بلکہ آئندہ جو کچھ آپ کو ملنے والا ہے اس سے آپ جو ہے وہ راضی ہو جائیں گے۔ اور فرمایا گیا کہ آپ کے مخالف جو ہیں جو کہتے ہیں یہ سب غلط ہے، دنیا میں اندھیرا اور اجالا باری باری سے آتا ہے، اندھیرے کا یہ مطلب نہیں کہ پھر اس کے بعد اجالا نہیں آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے دنیا میں قاعدہ مقرر کر دیا ہے کہ یہاں کی حالتیں جو ہیں اس میں تغیر ہے، بدلتی رہتی ہیں، اور ہر حالت کے مطابق جیسا جیسا مناسب ہوتا ہے انتظام کیا جاتا ہے۔ پھر ارشاد ہے کہ تیرے رب نے تجھ پر بڑی مہربانیاں کی ہیں، یتیم ہونے کی حالت میں تیری پرورش کا انتظام کیا، تجھے گمراہی میں ادھر ادھر بھٹکنے سے بچا لیا اور تجھے مالدار کیا، یقین کر کہ تیرا انجام اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ بیسیکلی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو ہدایت عطا فرمائی گئی۔ یہ پیشگوئی اس وقت کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 کے لگ بھگ ہے، اور ساری آبادی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے کمر باندھ رکھی ہے۔ اس وقت کون سمجھ سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہت اچھی ہو جائے گی؟ آخر وہی ہوا جو اس سورہ مبارکہ میں کہا گیا، چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتیں سچی ہوتی ہیں، قرآن کی باتیں سچی ہیں۔ اور آئندہ تقریباً 10 سال میں وہ حیرت انگیز ترقی ہوئی جس کو دیکھ کر دنیا آج تک دنگ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
اپنے حبیب مکرم سے قسم کھا کر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت بہتر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی کر دے گا، اللہ ہی نے آپ کو ٹھکانہ دیا، راستہ دکھایا، تو یتیم پر سختی نہ کریں، سائل کو جھڑکی نہ دیں، اور رب کی نعمتوں کا جو ہے وہ تذکرہ کریں۔ گویا یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس میں دن کی روشنی، رات کی تاریکیوں کی قسموں اور دلیلوں کے حوالے سے فرمایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات جو ہے وہ بلند سے بلند تر ہوں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ تحیۃ و ثنا، آپ کے رخ روشن کی قسم، آپ کی کالی زلفوں کی قسم، محبوب آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا اور نہ آپ سے بیزار ہوا، آپ کا ہر آنے والا لمحہ جو ہے وہ پہلے لمحے سے بہتر ہوگا، آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو کیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا؟ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا آپ کو اس نے یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا؟ نہ واقف پایا تو ہدایت بخشی، ووجدک ضالا فہدا، اور پھر نادار پایا تو مالدار کر دیا، ووجدک عائلا فاغنا فاما الیتیم فلا تقہر، تو آپ جو ہے یتیم پر سختی نہ کیجیے، واما السائل فلا تنہر، اور نہ مسکین جو مانگنے والے ہیں سوالی ان کو جھڑکیے، واما بنعمت ربک فحدث، اور اپنے رب کی جو نعمت ہے اس کا تذکرہ کیجیے، اس کا اظہار کیجیے۔ گویا یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ مکی ہے۔ اب اس کو غور سے آپ سنیں گے، چونکہ یہ میں آخر میں دوبارہ پوری سورت کا خلاصہ کرتا ہوں تاکہ مضامین اچھی طرح میرے ذہن نشین ہو جائیں۔ اس میں 11 آیات ہیں۔ اس سورت کا موضوع جو ہے عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اس میں 4 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے اللہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ نے نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ یہ 1 سے لے کر 3 تک کی آیات میں اس کا تذکرہ ہے۔ آپ کے مخالفین اگر حسد اور دشمنی کی بنا پر ایسے باتیں کرتے ہیں تو وہ قطعاً جھوٹ بولتے ہیں۔ دوسری بات جو اس میں بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 عظیم بشارتیں دی گئیں۔ پہلی یہ کہ آپ کا مستقبل حال موجود سے بہتر ہوگا، یا یہ کہ آپ کی آخرت دنیا سے بہتر ہوگی، اور یہ کہ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ پھر تیسری بات جو اس سورہ مبارکہ میں ذکر کی گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے 3 احسانات جو ہے وہ یاد دلائے کہ آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ دین سے بے خبر تھے، ہم نے آپ کو اس کا راستہ دکھایا، آپ تنگ دست تھے، ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ ان 3 نعمتوں کے مقابلے میں پھر آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 وصیتیں کی گئیں، گویا شکر کی تلقین کی گئی، اور پھر یتیم پر سختی نہ کیجیے اس بات کا تذکرہ کیا گیا، سائل کو نہ جھڑکیے، اور اپنے رب کی نعمتوں کا جو ہے وہ تذکرہ کریں۔ یہ اس سورہ کی یعنی یہ مضامین جو ہیں 6 سے لے کر پھر 11 تک کی آیات میں ان مضامین کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک شبہ کی تردید کی گئی، جو کفار مشرکین کہتے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا اور اس نے آپ کو چھوڑ دیا۔ پھر یہاں خوش اخلاقی کی عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی اور آپ کو خوشخبریاں دی گئیں اور ان نعمتوں کا جو ہے وہ یاد دہانی کروائی گئی۔ اس سے اگلی سورہ مبارکہ جو ہے وہ سورہ علم نشرہ ہے۔ تو سورہ علم نشرہ کو اگر آپ دیکھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ تو یہ سورہ مبارکہ بھی نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کے ذکر کے بارے میں اس یعنی سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا۔
اگر اس ساری کائنات کو ایک جلسے کا عنوان دیا جائے تو وہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ عنوان ایک ہی تھا، خطیب بدلتے رہے، جتنے بھی انبیاء آئے وہ توحید کی بات بھی کرتے رہے اور رسالت کی بات بھی کرتے رہے۔ ہر نبی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یاتی من بعد اسمہ احمد، تو فرمایا کہ میں رب چاہتا ہوں زمانہ کسی نبی کا بھی ہوگا لیکن چرچا میرے مصطفیٰ کا ہوگا۔ ورفعنا لک ذکرک، جس کی منادی تمام نبیوں نے کی تھی وہ تشریف لا چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند فرمایا اور اس کی بلندی جو ہے مخلوق پر نہ چھوڑی۔ جس ذکر کو رب نے بلند کیا اس کو کوئی جو ہے پابند نہیں کر سکتا۔ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو جو ہے بلند کر دیا۔ اور آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ذکر کیسے بلند کیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں میرا نام آتا ہے وہاں آپ کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اذان میں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا ذکر، اقامت میں اپنے حبیب کا ذکر، تشہد میں اپنے حبیب کا ذکر۔ آپ درود شریف میں دیکھیں، فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی گویا اس بلندی یہ ذکر کو مخلوق پر نہیں چھوڑا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود آپ کا ذکر جو ہے وہ بلند فرما دیا اور فرمایا کہ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جس کو رب کائنات پسند کرتا ہے اللہ ان کے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے مزین فرما دیتا ہے۔ ہمیں ہر نعمت جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملی۔ ہمیں خدا کا عرفان حضور کی وجہ سے ملا، قرآن حضور کی وجہ سے ملا، رمضان حضور کی وجہ سے ملا، اور تعلیم جو ہے علم حضور کے صدقے سے ملی، حکمت حضور کے صدقے سے ملی، حدیث حضور کے صدقے سے ملی، صحابہ حضور کے صدقے سے ملے۔ الصحابی کا نجوم اذا مہتدیتم، اور پھر خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اور توحید جو ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ بھی حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ہمیں ملی۔ اب یہاں دیکھیں کہ یعنی جہاں رب کائنات نے فرمایا کہ حبیب مکرم کو اما بنعمت ربک فحدث، پچھلی صورت، یعنی ان نعمتوں کا جو ہے وہ تذکرہ کریں۔ تو اب دیکھیں کہ اگر ہم آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال کا تذکرہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، آپ کی گفتار کا تذکرہ کرنا چاہیں تو ہم کیا کریں گے، آپ کے اقوال و افعال کا تذکرہ کرنا چاہیں تو وہ ممکن نہیں ہے، آپ کی محافل و مجالس کا تذکرہ، آپ کے معجزات کا تذکرہ، آپ کے کمالات کا تذکرہ، آپ کے اہل و عیال کا تذکرہ، آپ کے صحابہ کا تذکرہ، آپ کے شہر کا تذکرہ، آپ کی مسجد کا تذکرہ، آپ کے جمال کا تذکرہ۔ تو اگر آپ کے جمال کا تذکرہ کرنا چاہیں تو دوسرا کوئی جمیل نظر نہیں آتا، اور شاعر یہ کہتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ كَمَا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یعنی فرمایا کہ میری آنکھ نے آپ جیسا خوبصورت کوئی دیکھا نہیں ہے، اور کسی عورت نے اتنا حسین و جمیل کو جنا ہی نہیں، میری آنکھ کیسے دیکھ سکتی تھی؟ تو ایسے لگتا ہے جیسے رب کائنات نے آپ کو ہر عیب سے آپ کی خواہش کے مطابق پیدا کیا۔ اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ لنا شمس وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس السماء شمس السماء تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ اب یہ فرماتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ایک دنیا کا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے، میرا سورج دنیا کے سورج کے نسبت زیادہ خوبصورت ہے، دنیا کا سورج جو ہے وہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور میرا سورج جو ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عشاء کے بعد اپنے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ اور پھر اب دیکھیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بزاداری آنچ خوباں ہما دارد تو تنہا داری۔ اور یہاں اب دیکھیں کہ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب کی تعبیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ھذا احد اقمارک وہو خیرھا، کہ یہ آپ کے ایک چاند ہیں جو سب سے بہتر ہیں۔ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا
اگر آپ کے اقوال کی طرف دیکھتا ہوں تو جتنے اہتمام آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے لیے کیا گیا، دنیا کے کسی انسان کے اقوال کے لیے نہیں کیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ تقریباً یعنی 1.25 لاکھ صحابہ کے جو ہے، لاکھ سے زیادہ، ان کے آلات زندگی اس لیے معلوم کیے گئے کہ جو آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرنے والے لوگ تھے، کیا یہ عدل تھے، ثقہ تھے، انصاف کرنے والے تھے، کیا ان کے اندر کوئی برائی تو نہیں تھی۔ تو یعنی روایت کرنے والوں کے بارے میں تحقیق کی گئی، روایت میں، درایت میں، ہر چیز میں، تاکہ ان کا حسب نسب اور اخلاق کا علم ہو سکے۔ جب آپ کی مجالس اور محافل کی طرف دیکھا جائے تو ہمیں ہر طرف نور اور نور نظر آتا ہے، روشنی روشنی نظر آتی ہے۔ جیسے شاعر نے کہا کہ وہ شفیع آسیاں، تو آپ کے کمالات اور اوصاف کی باری آتی ہے تو شاعر کا پھر شعر یاد آتا ہے کہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہو گئیں اور قلم ٹوٹ گئے۔ تو آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اب دیکھیں کہ آپ کا مقام جو ہے وہ رب کائنات نے بلند کیا، تو پھر کون ہے اس مقام کو جو ہے کم کرنے والا؟ انسان۔ اب دیکھیں کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا جو تعین ہے وہ ہم نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں کہ اگر انسان نیچے سے اوپر جانا چاہے تو تب بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ تعین نہیں کر سکتا۔ اوپر سے آپ نیچے آنا چاہیں تب بھی نہیں۔ لیکن جب آپ مقام تعین کریں گے تو پھر رب کائنات کے اس آیت پر غور کریں گے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اب دیکھیں کہ رب کائنات نے جس طرح انسانوں کے اندر فرق، دنوں کے اندر فرق، مہینوں میں فرق، شہروں میں فرق، راتوں میں فرق، طبیعتوں میں فرق، زود میں فرق، ایمان میں فرق، پھر مرتبوں میں فرق، زود میں فرق، حلم میں فرق، صبر میں فرق، سخاوت میں فرق، قربانی میں فرق، اثار میں فرق، جستجو میں فرق، طلب میں فرق، اور پھر جذبے میں فرق، تڑپ میں فرق، عشق میں اور محبت میں فرق۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر جو رب کائنات نے خود بلند فرمایا ہے، اور خود رب کائنات آپ کی نعت پڑھتے ہیں، فرمایا میرے آقا کریم نعت کے محتاج نہیں، تو ان کا محتاج ہے۔ ان کی نعت تو رب کائنات نے خود پڑھ دی، اور قرآن کی ساری آیات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہیں۔ کہیں فرمایا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، میرے آقا کی زلف عنبریں کھلیں، اور پھر فرمایا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، اور پھر میرے آقا کے سینے سے پردہ اٹھا تو فرما دیا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ۔ میرے آقا کی زبان سے بات نکلی تو ارشاد فرما دیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ خدا نے نعت پڑھ دی، میرے آقا نے کنکریاں پھینکی تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ میرے آقا سیر پہ نکلے، رب کائنات نے فرما دیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم۔ پھر فرمایا آقا اللہ کے قرب میں پہنچے تو فرمایا فکان قاب قوسین او ادنیٰ۔ میرے آقا نماز میں کھڑے ہو کر چہرہ اٹھاتے ہیں تو فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ خدا نے آپ دیکھیں نعت پڑھ دی۔ میرے آقا نے چہرہ پھیرا، فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پھر رب کائنات نے نعت پڑھ دی۔ میرے آقا مکہ کی گلیوں سے گزرے، فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، کہہ کر خدا نے نعت پڑھ دی۔ میرے آقا کی رحمت کی بات آئی تو رب کائنات نے فرما دیا ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ کہہ کر نعت پڑھ دی۔ میرے آقا کی رضا کی بات آئی تو فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ پھر میرے آقا کی عطا کی بات آئی، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی قرآن کو والحمد سے لے کر والناس تک پڑھیں، سارے کا سارا قرآن جو ہے وہ نعت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کس نام سے روکے گا؟ قرآن پڑھ۔ اللہ اپنے حبیب کی نعت پڑھتا ہے، کبھی فرماتا ہے یا ایھا المزمل، کبھی فرماتا ہے یا ایھا المدثر، کبھی کہتا ہے طٰہٰ، کبھی کہتا ہے یاسین، کبھی کہتا ہے یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر۔ تو پورا قرآن جو ہے وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھ رہا ہے۔
یعنی آپ دیکھیں کہ میرے آقا کے کہیں یاروں کا تذکرہ ہے، کہیں آپ کے غاروں کا تذکرہ ہے، کہیں میرے آقا کی خلوت کا تذکرہ ہے، کہیں میرے مصطفیٰ کی جلوت کی بات ہے، کہیں میرے آقا کے اعمال کی بات ہے، اور کہیں میرے آقا کے کمال کی بات ہے، کہیں میرے آقا کی تعظیم اور شرف کی بات ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یعنی اپنی آواز کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور نہ ہی عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے تمام اعمال جو ہیں تباہ برباد ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمیں تو توحید بھی جو ہے وہ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے۔ جب رب کائنات نے آپ کو فرمایا کہ کل فرما دیجئے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور پھر اب دیکھیں کہ جب مصطفیٰ نے کہا رب ہے، بلکہ اللہ خود چاہتا ہے، پہلی وہی اب دیکھیں فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ تیرے رب کے نام سے۔ رب چاہتا یہ ہے کہ کوئی مجھے رب مانے یا نہ مانے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجھے رب مانے۔ تو اللہ نے جو ہمیں توحید دی قرآن میں، ہم تو اسی توحید کے قائل ہیں، قل هو اللہ احد، ہر روز پڑھتے ہیں نماز میں۔ تو فرمایا کل، اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی میٹھی میٹھی زبان سے یہ کلمات ادا کر دیجئے، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ توحید کہاں سے ملی؟ کل مصطفیٰ فرما دیجئے قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ باری تعالیٰ خدائی تیرے بندے بھی، تو بندوں میں خود ہی اعلان کر دے، اے بندو میں تمہارا رب ہوں۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کسی بندے میں طاقت ہی نہیں کہ وہ میرے ساتھ کلام کرے، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، تو کسی بشر میں یہ طاقت نہیں۔ تو عقائد جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ فرما دیجئے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پھر آپ دیکھیں کہ فرمایا کہ میں اپنی بات اپنے بندے سے نہیں کرتا۔ اب دیکھیں کہ انبیاء کرام کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، ان پر کتابیں نازل کی، اور پھر یہاں دیکھیں کہ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فرمایا کہ یہ ایک قانون بن جائے گا کہ جس نے خدا کو ماننا ہے پہلے مصطفیٰ کو مانے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ سے محبت کا راستہ جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہو کر گزرتا ہے۔ حضور کی محبت کے بغیر انسان کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو یہاں دیکھیں کہ اس مختصر سی نشست میں ہم عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر کتنی گفتگو کر سکتے ہیں۔ ضمناً یہ بات آئی تھی تو محبت کا تقاضا ہے کہ ہم چند ایسی چیزوں کا یہاں تذکرہ کریں۔ تو سورہ دوحہ جو ہے، اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ نے تو آپ کو چھوڑا نہیں ہے، اور نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے ناراض ہوئے ہیں، بلکہ فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ قطعاً جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اب یہ سورہ انشراح جو ہے، سورہ علم نشرہ، اس میں 8 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے، اور اس میں 27 کلمات ہیں، اور اس کے حروف کی تعداد جو ہے وہ 103 ہے۔ اگر قرآنی ترتیب کے لحاظ سے دیکھیں تو اس سورہ مبارکہ کا نمبر 94 ہے۔ یہ سورت اس سے پہلے سورت کے قریب یعنی نازل ہوئی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا گیا کہ جیسے تم پر پہلی مہربانیاں ہوتی رہی ہیں اسی طرح آئندہ بھی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار رہو اور عارضی مصیبتوں سے مت گھبراؤ، یقیناً ہر سختی کے بعد جو ہے وہ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ تو یہاں اب
فرمایا کہ تمہارا نام دنیا میں بھی بلند ہوگا، ہر سختی کے بعد آسانی ہے، اور ہر جگہ اذانوں میں بھی آپ کا نام پکارا جائے گا، جہاں اللہ اکبر ہوگا وہاں اشہد ان محمد الرسول اللہ ہوگا، اقامت میں بھی آپ کا نام پکارا جائے گا، اور جب آپ اپنے معمولی کاموں سے فارغ ہوں تو پھر اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کی بندگی میں محنت کرو اور اللہ سے اپنا دل لگاؤ۔ یہ صورت جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی مصیبتوں کا ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنا سکھاتی ہے، اسی طرح ہر مومن کے لیے تسلی اور تشفی کا یعنی بے مثال سبق ہے۔ اور اسی سورہ مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اپنے متعلقہ معمولی کاموں سے فارغ ہو کر کیا کرے، اللہ کی عبادت کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس سورہ مبارکہ میں بتایا گیا کہ انسان کو جو نعمت یا سمجھ ملی ہے وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ہے۔ ہر موقع پر وہی سیدھا راستہ سمجھاتا ہے اور وہی مصیبتوں اور مشکلوں سے جان چھڑاتا ہے۔ عزت ملتی ہے تو اسی کی وجہ سے ملتی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت، شہرت، مرتبہ، توقیر، عظمت، شرف، رزق، مناسب، یہ ساری اسی کی طرف سے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس کی عنایت سے ایک قاعدہ ہر وقت دل میں یاد رکھو، پھر کسی مشکل کی پرواہ مت کرو، اور قاعدہ یہ ہے کہ ہر مشکل دو آسانیوں کے بیچ میں ہوتی ہے، اس کے اول بھی آسانی ہوتی ہے اور آخر میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ جیسے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ما اشتدت العظمۃ تنفرجی، جب ایک چیز سخت مشکلات ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں غزوہ احزاب کے موقع پر کتنی مشکلات آئیں مسلمانوں پر، اور کفار ان کا مذاق اڑاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اب وقت آ گیا، اللہ کی جو وعدہ تھا وہ پورا کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اب دیکھیں کہ یہاں اس سورہ مبارکہ میں اوصاف حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے گئے، جیسے سیدہ عائشہ اپنی زبان میں جو میں نے شروع میں پڑھا کہ لنا شمس وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس السماء شمس السماء تطلع بعد فجر شمسی تطلع بعد العشاء۔ تو اسی طرح یہ یہاں رب کائنات نے اپنی زبان میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ آپ کی بلندی اور مستقبل میں کامیابی کی بشارت اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بڑی نعمتیں عطا کی ہیں جن کی موجودگی میں آپ کو گھبرانے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے، آپ کے اوپر سے ہم نے وہ باری بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا، ہم نے آپ کا ذکر بلند فرما دیا۔ ورفعنا لک ذکرک، اذان میں بھی ذکر ہوگا، اقامت میں بھی ہوگا، نماز میں بھی ہوگا، تشہد میں بھی ہوگا، تو درود شریف میں بھی ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا کہ مشکلات کا کوئی بھی دور بہت لمبا نہیں ہوتا، بلکہ اس تنگی کے بعد فراخی کا دور آ رہا ہے۔ تبلیغ و دعوت کی راہ میں ان سختیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت آپ کے اندر اس چیز سے پیدا ہوگی کہ اپنے مشاغل سے آپ فارغ ہوں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں لگ جائیں، ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اپنے رب سے لو لگائیں۔ آپ کا سینہ کھول دیا گیا ہے، آپ کا بوجھ اٹھا دیا گیا ہے، آپ کا ذکر ہمیشہ کے لیے جو ہے بلند کر دیا گیا ہے۔ آپ شکر، عبادت اور اللہ کی طرف رغبت کریں۔ سورہ انشراح جو ہے یہ مکی صورت ہے، اس میں 8 آیات ہیں۔ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی عظمت و مقام کا بیان ہے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإنما العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ تو یہاں دیکھیں کہ رب کائنات نے کس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور توقیر کو بیان فرمایا ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں جو ہے 4 جو مضامین ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ پہلا مضمون یہ بیان ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے 3 احسانات کو بیان کیا گیا، یعنی شرح صدر، یعنی اللہ نے آپ کے دل کو حکمت و نور سے بھر دیا ہے اور ہر قسم کے گناہوں اور ناپاکی سے جو ہے آپ کو پاک کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بوجھ کو ہٹا دیا تھا جس نے آپ کی کمر کو بوجھل کر رکھا تھا، یعنی نبوت اور رسالت کا بوجھ اور اس کے واجبات اور ذمہ داریوں کی ادائیگی۔ پھر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا
جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، چاہے اذان ہو یا اقامت، تشہد ہو یا خطبہ۔ پھر اللہ نے مشکلات کو آسان کرنے اور پریشانیوں کو دور کرنے کا وعدہ فرمایا۔ آپ کو حکم دیا گیا کہ تبلیغ و دعوت کی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی عبادت میں لگ جائیں اور اس میں اپنے آپ کو تھکا دیں۔ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ پر توکل کریں اور تمام معاملات میں جو ہے وہ اسی کی طرف رجوع کریں۔ تو یہ تھا سورہ علم نشرہ کا خلاصہ اور اس کے مضامین پر گفتگو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں کہ کتنے پیارے انداز میں ان کو بیان فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی صورت ہے وہ سورہ والتین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون طور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ یہاں دیکھیں آپ کہ فرمایا گیا کہ انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم اور سینا کے پہاڑ طور کی قسم اور امن والے شہر مکہ کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین اعتدال اور توازن والی ساخت میں پیدا فرمایا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے پست سے پست تر حالت میں لوٹا دیا، یعنی جب یہ گراوٹ پہ آتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کو پستی کی طرف لے جاتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، استثناء کی گئی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ختم نہ ہونے والے دائمی اجر ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، پھر اس کے بعد کون ہے جو آپ کو دین یا قیامت و جزا و سزا کے بارے میں جٹلاتا ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یہاں دیکھیں کہ سورہ والتین جو ہے اس میں 8 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس کے کلمات کی تعداد 34 اور اس کے حروف کی تعداد 135 ہے۔ قرآنی ترتیب کے لحاظ سے اس سورہ کا عدد جو ہے وہ 95 ہے، اور قیام مکہ کے ابتدائی زمانہ میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس صورت میں انسان کی جسمانی اور روحانی پرورش کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ہم نے انسان کی ہر طرح کی تربیت کا انتظام کر دیا ہے، پھر اس کی بناوٹ ایسی بنائی جو ہر طرح سے اچھی ہے، خوبصورت ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری کتابیں سب اس پر گواہی دیتی ہیں۔ اس میں سب طرح کی قوتیں ہیں، اچھی بھی اور بری بھی، سب جمع ہیں۔ اسے اگر اس کی بری قوتیں نے دبا لیا تو یہ سب سے نیچے چلا جائے گا، جیسے یہاں فرمایا گیا ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اسے اگر اچھی باتیں اختیار اس نے کر لیں تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جیسے آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، یعنی کنٹینیوس وہ ریوارڈ اس کو ملتا رہے گا۔ پھر فرمایا کہ جو ایسا اجر جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ جب آدمی کو اس امتحان میں پھنسا دیا گیا تو اب کون ہے جو قیامت کے دن کو جزا اور سزا کو جھوٹا سمجھے گا؟ یاد رکھو یہ دنیا اٹل قانون اور فیصلے کے تحت ہے جو اس کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے مقرر کیا ہے۔ یہاں انجیر، زیتون، طور سینا اور شہر مکہ کو بطور دلیل پیش کر کے فرمایا کہ انسان اپنے فطرت میں بہترین خلقت کامل ہے، اس کو گراوٹ سے بچنے کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ کی ضرورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں انبیاء علیہ السلام کے ظہور کے مقامات، فلسطین، طور سینا اور مکہ معظمہ کی قسم کھا کر فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا فرمایا ہے کہ اس کے اندر نبوت جیسے بلند ترین منصب کے حامل لوگ پیدا ہوئے، لیکن اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود وہ انسان ہیں جو برائی کی طرف مائل رہتے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، اور اخلاقی پستی میں گرتے گرتے اس انتہا کو پہنچ جاتے ہیں جو ایمان و عمل کا راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ ان بلندیوں تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد اگر برائی کرنے والے کو سزا اور نیکی کرنے والے کو ثواب نہ ملے تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور دونوں کا انجام ایک جیسا ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا کی خدائی میں انصاف ہے، عدل ہے۔ حالانکہ یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے، جو سب حاکموں کا حاکم ہے، سب سے بڑا ہے، وہ انصاف نہ کرے۔ یہاں اب دیکھیں کہ 4 قسمیں کھا کر فرمایا گیا کہ انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا گیا، ایمان اور اعمال صالحہ سے عظمت حاصل کرتا ہے، جبکہ کفر اور تقریب کے ذریعے ذلت کی گہرائی میں گر جاتا ہے۔ سورہ 3 گویا مکی صورت ہے، اس میں 8 آیات ہیں، اس میں 3 امور بیان ہوئے ہیں۔ پہلا یہ کہ نوع انسانی کی تکریم، مختلف پہلو ہیں، یہاں ان میں سے ایک پہلو کا بیان ہے، وہ یہ کہ انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا گیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ خوبصورتی جسمانی اور ظاہری شکل کے اعتبار سے بھی ہے اور عقلی اور روحانی کمالات کے اعتبار سے بھی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی روحانی طور پر بھی اس کو خوبصورت بنایا، شکل کے لحاظ سے بھی اس کو خوبصورت بنایا، ہر لحاظ سے انسان کو میں نے خوبصورت پیدا کیا۔ پھر جب انسان انسانیت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا اور ناشکرا پن کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اسے نیچوں سے بھی پھر نیچے گرا دیا جاتا ہے۔ حیوانی اور شیوانی زندگی کو اپنا مقصد بنا کر وہ حیوانوں سے بھی زیادہ پستی میں جا گرتا ہے، البتہ ایمان اور عمل صالح کرنے والے اس پستی سے بچے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ وہ اللہ جو پانی کے ایک قطرے سے ایک ایسا خوبصورت انسان پیدا کرتا ہے، وہ انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ ویسے بھی دوبارہ پیدا کرنا اور حساب و جزا جو ہے اس کے حاکم اور عادل ہونے کا متقاضی ہے۔ پھر اب یہاں دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ میں جو ہے یعنی مدار نجات اور قیامت کا انکار، اور لوگوں سے سوال پوچھا گیا کہ ان ساری چیزوں کے باوجود وہ ایمان کیوں نہیں لاتے جبکہ ان کو معلوم ہے کہ احکم الحاکمین وہی ہے۔ تو اس طرح اس سورہ مبارکہ کا جو ہے خاتمہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی سورت جو ہے وہ سورہ العلق، فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم قلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى ان الی ربک رجعا ارأیت الذی ینہی ابدا اذا صلی۔ صدق اللہ العظیم۔ اب یہاں دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ میں جو ہے رب کائنات نے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل امین وہی لے کر آئے تو آپ نے کہا کہ پڑھیے، تو آپ نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر جبریل علیہ السلام نے دوسری دفعہ آپ کو دبایا اور کہا کہ اقرأ، تو آپ نے فرمایا ما انا بقارئ۔ پھر تیسری دفعہ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یعنی گویا انسان کو علم رب کائنات نے عطا کیا اور علم کی وجہ سے تمام چیزوں پر اسے فوقیت عطا فرمائی۔ جس طرح آدم علیہ السلام کا دیکھیں کہ رب کائنات نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ رب کائنات نے فرمایا کہ میں دنیا میں اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں، ڈپٹی بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ ایسی شخصیت کو تم اپنا نائب بنائے گا جو زمین میں بلڈ شیڈ کرے گا، خون پائے گا، فساد اور فتنہ کرے گا، اور ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں اس چیز کو جانتا ہوں جس چیز کو تم نہیں جانتے۔ پھر فرشتوں کو کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرمایا کہ یا رب ہم تو وہی یعنی جو تو نے ہمیں سکھایا ہے وہی ہمیں پتہ ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں پتہ۔ پھر آدم علیہ السلام کو رب کائنات نے ان چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر کہا قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال لم اقل لكم اني اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ پھر فرمایا کہ آدم علیہ السلام ان کو ان چیزوں کے نام بتلائیے۔ آپ نے نام بتائے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ جن چیزوں کو تم ظاہر کرتے ہو ان کو میں جانتا ہوں، جن کو چھپاتے ہو ان کو بھی میں جانتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ علم کی وجہ سے کتنی فوقیت عطا کی گئی آدم علیہ السلام کو، کہ پھر فرشتوں کو حکم دیا گیا اذ قال ربک للملائکۃ تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے،
تو یہاں بھی یہ حکم دیا گیا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اب دیکھیں کہ سورہ الگ جو ہے اس میں 19 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس کے کلمات کی تعداد 72 ہے، اس کے حروف کی تعداد 290 ہے۔ یہ قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے اس سورہ کا نمبر 96 ہے، اور یہ مکہ میں ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی، بلکہ اس کی پہلی 5 آیتیں جو ہیں سب سے پہلی وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ بہت دن سے غار حرا میں اللہ سے لو لگائے بیٹھے تھے۔ آخر ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر آئے اور آپ سے کہا اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقار، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو زور سے دبایا اور پھر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقار۔ تیسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے زور سے دبا کر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، رب کے نام کی برکت اور مدد سے۔ اگر پڑھے ہوئے نہیں تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لینا تمہیں پڑھنا سکھا دے گا، وہ جو صفت جس میں چائے پیدا کر سکتا ہے۔ تمہارا رب وہ ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا اور انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، بنایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا نام لے کر جو ہے پڑھو، وہ رب بڑا کریم ہے، اس نے انسان کو سب کچھ قلم کے ذریعے سے سکھایا، اور جو وہ نہ جانتا تھا اسے بتایا، یہاں تک کہ پہلی وحی میں نازل ہوا۔ اس کے بعد جب مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنی اور ستانے پہ تل گئے، اور ابو جہل نے آپ کو جو ہے نماز پڑھنے میں ستایا اور مغروروں کی سی باتیں کی، تو آگے کی آیات جو ہے وہ نازل ہوئی۔ یہاں آپ دیکھیں کہ ارشاد ہوا کہ انسان جو ہے بے پرواہ ہو کر سرکشی پر کمر باندھتا ہے، اس کو جاننا چاہیے کہ پھر وہ دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اس کو لوٹ کر جانا ہے۔ جو اس سے پوچھے گا کہ بتا سرکشی کس گھمنڈ میں کی تھی، آگے ابو جہل کی ہٹ درمی کا بیان ہے، پھر اس کو سختی کے ساتھ دمکایا گیا۔ سورہ الگ کی 5 ابتدائی آیات سب سے پہلی وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی۔ انسان کی تخلیق اور کتابت کے ذریعے تمام مخلوقات پر فضیلت کا ذکر ہے، مال و دولت، غرور و سرکشی کا ذریعہ ہے، وقت کے فرعون ابو جہل کا ذکر ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سب سے پہلی وحی ہے۔ اس سورہ مبارکہ پر انسانی پیدائش کے بعد وحی الہی اور فریضہ تبلیغ کا بیان ہے، اعلان ہے۔ دنیا کے دشمنوں کی سرکوبی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا، اس رب کے نام سے جو سارے جہاں کا خالق ہے، اللہ کا فرمان پڑھو، اسی نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ ان کو اپنے رب کا احسان یاد دلاؤ کہ اس نے ان پڑھوں پر یہ احسان فرمایا، ان کو قلم کے ساتھ تعلیم دینے کا اہتمام فرمایا، ان کو وہ باتیں بتائیں جو وہ خود نہیں جانتے تھے۔ اس کے بعد کفار کو ان کی سرکشی پر ملامت فرمائی کہ یہ لوگ جو ہیں مال و جاہ کے گھمنڈ میں خدا سے بے نیاز ہو بیٹھے ہیں، حالانکہ بالآخر ان کو اللہ کے حضور لوٹ کر آنا ہے۔ سرکشوں کو خاص طور پر تنبیہ کی گئی کہ جب اللہ کا رسول ہدایت پر ہے، تقوی کی بات بتا رہا ہے، اور یہ سرکشی ہٹ درمی سے جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہیں، تو نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ اس قسم کی سرکشیوں کو اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ خدا ان کی تمام گستاخانہ حرکتیں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ دن آ رہا ہے جب ہم گنہگاروں کو پیشانیوں کے بل گھسیٹ کر لے آئیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بےہودگیوں اور ان کی بےہودہ باتوں کی پرواہ نہ کریں، آپ سجدہ کریں اور اپنے رب سے قریب تر ہو جائیں۔ پھر سورہ الگ جو ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ مکی صورت ہے، اس میں 19 آیات ہیں، اور اہل علم کہتے ہیں کہ سورہ الگ سے لے کر آخر تک جتنی بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں آئی ہیں، ان میں قرآنی تعلیمات کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اس صورت کی پہلی 5 آیات سب سے پہلے نازل ہوئی تھیں۔ اس صورت میں 3 اہم مضامین جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں۔ اس میں انسان کی تخلیق میں اللہ کی حکمت، اس نے قرات اور کتابت کے ذریعے سے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک کی آیات میں ان مضامین کا بیان ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ مال و دولت کی وجہ سے اللہ کے حکموں کے سامنے سرکشی، اس کی نعمت کا انکار۔ آیت نمبر 6 سے لے کر 8 تک کی آیات میں اس موضوع کا بیان ہے۔ اس کے بعد پھر اس امت کے فرعون ابو جہل کا قصہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتا دمکاتا تھا اور اللہ کی عبادت سے روکتا تھا،
آیت نمبر 9 سے لے کر پھر 19 تک کی آیات میں اس موضوع کا جو ہے وہ تذکرہ ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ اس طرح یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ اس میں یہاں یعنی فرمایا گیا کہ یہ جو گستاخی کرنے والے لوگ ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ اب دیکھیں کہ یہاں احسان فرموشی خود سری باعث ہلاکت ہے، ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا اور بڑے واضح انداز میں بتا دیا گیا کہ ہر چیز جو ہے اس کی تخلیق رب کائنات کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جس کو علم عطا کرنا چاہیں اس کو وہ عطا کر سکتے ہیں، جس کو عزت و مرتبہ دینا چاہیں دے سکتے ہیں، اور اس نے انسانوں کو قلم اور کتاب کے ذریعے جو ہے پڑھنا سکھایا۔ اور پھر یہاں بتایا گیا کہ تقوی کی زندگی جو ہے حقیقی وہی زندگی ہے، یعنی جو آدمی خود بھی بلائی پر چلتا ہے ہدایت کے راستے پر اور دوسروں کو بھی جو ہے اس کا حکم دیتا ہے، تو حقیقت میں کامیاب انسان وہی ہے۔ اس بات کا یہاں بیان کیا گیا اس سورہ مبارکہ میں۔ تو الحمدللہ اس طرح ہماری سورہ الگ بھی ختم ہو گئی۔ کل سے پھر اگلی صورتیں جو سورہ القدر سے آگے کی صورتیں ہیں ان پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اب یہ یعنی الحمدللہ ہم تقریباً آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم قرآن حکیم کو صحیح طریقے سے پڑھنے والے بن جائیں، اس کو سمجھنے والے، اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے والے بن جائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر جو حقوق ہیں ان کو بجا لانے والے بن جائیں، یعنی آپ کے اوپر ایمان لانا، زندگی کے تمام مسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، پھر دین کو پلانا، تعظیم و تکریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تو تعظیم کا لازمی نتیجہ پھر محبت ہے۔ یہ ساری چیزیں عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو اب دیکھیں یہاں کہ جو لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں وہ یا تو کمال کی وجہ سے کرتے ہیں یا جمال کی وجہ سے کرتے ہیں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین و جمیل پیدا فرمایا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی پوچھا گیا تو وہ یعنی یہ نہیں کہتے تھے کہ لا، سوائے اس کے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ یہاں فرمایا گیا کہ آپ کی ذات صفات جو ہے وہ وجہ تکوین کائنات ہے، وہ سرچشمہ حسنات و برکات ہے، جس کی صورت حق نما آئینہ جمال حق ہے، جس کی تابش خاک باغزاں قدسیاں ہے، جس کی نبوت علمگیر، جس کی رسالت ہے، وما ینطق عن الہوا جس کی شان ہے، حریم کبریا جس کا مکان ہے، عرش بریں جس کا ایوان ہے، اور جبریل امین جس کا دربان ہے، جس کی اطاعت جزدان ہے، جس کا فعل سبحان ہے، جس کا اسوہ تفسیر قرآن ہے، جس کا اخلاق کان خلقہ القرآن ہے، جس کی محبت روح ایمان ہے، جس سے عقیدت جان ایمان ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ذات بابرکات جو ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئی۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو سوائے اس کے کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر۔ وہ محسن انسانیت جس نے شخصیت پرستی کے بجائے انسانوں کو خدا پرستی سکھائی، جس نے اعتقادات کو توہم کے بجائے حق کی بنیاد بخشی، جس نے سائنس میں فطرت کی پرستی کے بجائے حقیقت نگاری کی طرح ڈالی، جس نے سماج کی تنظیم کے لیے ظلم کے بجائے عدل کی تعلیم دی۔ آپ نے انسانیت کی خالی جولی میں اخلاق عظیمہ کے جواہر بھرے، مظلوم کو ظلم سے نجات دلائی، جاہل کو علم سے آراستہ کیا، اونٹ چرانے والے حدی خوانوں کو انسانیت کا پسماں بنا دیا، جو دنیا کے سدائی تھے انہیں اللہ تعالیٰ کو سدائی بنایا، جو آپس میں غضبناک تھے انہیں رحماء بینہم بنا دیا، جو سراپائے گفتار تھے انہیں سراپائے کردار بنایا، جو جامع صفات والکمالات نبی کے ساتھ عشق و محبت
یعنی کرنے والے بنا دیا۔ اس کو محبت جو ہے وہ ایمان کی اولین شرط ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں کوئی خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے۔ تو محبت یعنی ہا اور با سے اشارہ ہے روح کی طرف، اور با سے اشارہ ہے بدن کی طرف۔ بس جو شخص محبت کے راستے میں قدم رکھتا ہے تو اس کو تن اور من یعنی فدا کرنے پڑتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، سب کو، مگر میں باوجود اس کے کامل مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ مدنی کی عزت پر خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو اب دیکھیں کہ یہ جیسے حسن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقت المحبت قیام و کما محبوب بخل اصافق، محبت کی حقیقت یہ ہے کہ تم اپنے اصاف کو چھوڑ کر محبوب کی ذات سے قائم ہو جا۔ اور حضرت ابو عبیدہ کرشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حقیقت المحبت انتحب کلک لمن احببت ولا تبک لک من شیء، محبت کی حقیقت یہ ہے کہ اپنا سب کچھ محبوب کے سپرد کر دے اور اپنے لیے کوئی بھی چیز جو ہے وہ باقی نہ چھوڑے۔ تو آپ دیکھیں کہ یعنی امام محمد جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان کا اخلاق جس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو کر کہتے جس امت کا چھوٹا محمد ایسا ہے، اس امت کا بڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہوگا، کیونکہ وہ اپنی نگاہوں کی ہمیشہ حفاظت کرنے والے تھے، اور دیگر صحابہ کرام، تابعین، سلف و سلفین کی، صالحین کی زندگیاں ایسے واقعات سے جو ہیں وہ بری ہوئی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، جیسے آپ دیکھیں کہ یعنی آج ہمیں اپنی تعمیر ذات پر بھرپور توجہ دے کر اپنے اندر ایسی پرکشش معاشرتی رویوں کو تخلیق کرنے کی ضرورت ہے جس کا نقشہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی اس دعوت سے ملتا ہے، جو بیعت عقبہ ثانیہ کی بنیادیں بن گئی، اور مدینہ میں یہ آوازیں سنائی دینے لگی کہ مصعب کے پاس کوئی نہ جائے، کیونکہ جو بھی اس کے پاس ایک لمحہ بیٹھ جاتا ہے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ پھر آپ یہاں دیکھیں کہ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جان، مال، اولاد، ہر چیز سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ اور حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، میں دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات نہیں بنی۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ حضور اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرمایا الآن یا عمر، ہاں اب بات بنی۔ تو ہمیں حضور کی ذات کو جو ہے، آپ کی عزت، آپ کی تکریم، آپ کے ساتھ محبت جو ہے اس میں مخلص ہونا چاہیے، اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، قرآن کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، دوسرے انسانوں کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، اور ہمیں قرآن و حدیث کی طرف واپس لوٹنا چاہیے۔ یہی حقیقت میں کتاب ہے، یہ کتاب مبین جو ہماری جو ہے ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے، اور اسی میں ہماری کامیابی پوشیدہ ہے۔ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے، تو یہ دنیا کی زندگی بھی ہماری خوبصورت بن جائے گی، اور آخرت کی زندگی بھی ہمیشہ کے لیے خوبصورت بن جائے گی اور راحت و مسرت والی بن جائے گی۔ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، میری ایک آیت ہی کیوں نہ ہو وہ دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی ما ان تمسکتم لن تضلوا ابدا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی بھی ذلیل و خوار نہیں ہوگے، گمراہ نہیں ہوگے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی طرف واپس لوٹیں، اپنی زندگیوں کو اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالیں، صحابہ کی زندگیوں کی طرح اپنی زندگیوں کو بنائیں، تاکہ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں، اور آخرت جو ہماری ابدی رہنے کی جگہ ہے وہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سرخروئی عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پلیز اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں، اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ خلاصہ قرآن کی تمام ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ انشاءاللہ اب ہم خلاصہ قرآن کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، کل ہم
سورۃ القدر سے آگے کی صورتوں پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر. و کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. کل اسی مجلس میں انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.